Assalamualaikum everyone, this is Shireen Hussain and I am product manager in Siraf Healthcare. सिराफ हेल्थ केयर की हमेशा कोशिश होती है कि ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो। और इसी सिलसिले में टुडे वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जी कृष्ण साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इज़ फॉर्मर एचओडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स एंड माशाल्लाह एक बहुत वेल नोन और वेल रिप्यूटेड नाम है पाकिस्तान का पीडियाट्रिशियंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब कुछ बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि हम सोसाइटी में देखते हैं जो बच्चों के पेरेंट्स के हवाले से आते हैं। तो डॉक्टर साहब उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि विटामिन की अक्सर डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चों के अंदर, इसकी क्या कॉमन कॉजेज हैं विटामिन की डेफिशिएंसीज की? देखें वाइटामिन डेफिशिएंसी ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे स्टार्ट राइट अगर जब भी मदर प्रेगनेंसी हो जाती है माँ को तो बच्चों की ग्रोथ पेट के अंदर ही शुरू हो जाती है एंड दैट ग्रोथ बेसिकली कंटिन्यू फॉर फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ जिसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट आपकी ब्रेन की होती है। देखिए अबाउट 90 to 95% आपका ब्रेन जो है वो आपका 2 साल में डेवलप हो चुका है। रिमेनिंग अबाउट 5 to 10% इज बिटवीन नेक्स्ट 3 years। देखिए ये जो वल्नरेबल पीरियड है इसे कहते हैं 1000 डेज ऑफ योर लाइफ राइट द डे द मदर इज कंसीव्ड से लेके 2 साल तक। इस दौरान आपकी जो बॉडी की जो एक्टिविटी होती है या रेट ऑफ ग्रोथ है इट्स वेरी वेरी रैपिड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में स्टंटिंग जो है विच इज रफली अराउंड अबाउट 44 to 45% हमारे बच्चे अंडर द एज ऑफ 50 दे आर स्टंटेड। आपकी देखिए माल न्यूट्रिशन कितनी ज्यादा है विच इज अगेन इन द फिगर ऑफ 30s में जा रहा है। तो देखिए इसकी कई वजूहत है। जब माँ हमारी है बिकॉज शी इज द बेसिक, अगर माँ माल नरिश होगी ऑटोमेटिकली जब बच्चा पैदा होगा ही विल बी माल नरिश। उसको वाइटामिन की डेफिशिएंसी राइट फ्रॉम पेट के अंदर ही शुरू हो जाती है अगर मदर को सही तरीके डाइट करना पता है लगाया जाए। हमारी माओ को कहा जाता है कि जी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका वेट जो है ना 7-8 किलो बढ़ेगा तो वो बिकॉज ऑफ द फियर वो कहते नहीं जो वजन तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी देखें वजन आप बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, से नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद जब आप बच्चों को माँ का दूध पिलाते हैं यू विल रीगेन बैक योर नॉर्मल हेल्थ। आपका वजन वैसे ही डाउन हो जाएगा, यू विल बी मोर क्लेवर, आपका जिस्म और अच्छा हो जाएगा, वेट आपका लॉस हो जाएगा, आप बिल्कुल ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगी। और हाँ हमारी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो उनको या ऑब्स्टेट्रिशियन है जो माँ को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देखती रहती हैं उनको चाहिए कि उन माओ को, और वो ज्यादातर हमारी डॉक्टर साहब हैं दे डू केयर कि उनकी हेमोग्लोबिन को चेक करना है, उनको फॉलिक एसिड देनी है, कैल्शियम देनी है, आयरन देनी है, क्योंकि ये 3 मेन बेसिक न्यूट्रिशनल वाइटामिन हैं जो आपके बच्चे को भी बेनिफिट देंगी और माँ को भी बेनिफिट देंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा बात वंस द बेबी इज बॉर्न, सो मेरी सबसे गुजारिश सब बहनों से माओ से कि जी प्लीज प्लीज आप अपने बच्चों को सिर्फ 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 माँ का दूध पिलाएं। देखिए जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन है जो माँ के दूध से बच्चों को नहीं जाती। उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनोग्लोबिन माँ की तरफ से, माँ में जो आयरन कैल्शियम जो वो लेती है उसका अल्टीमेट बेनिफिट बच्चे को है। तो जो माँ का दूध पिलाएंगे उससे एक तो एलर्जीज नहीं होती, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है बच्चों को, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड्स भी है, मिनरल्स भी है, वाइटामिन ऑफ कोर्स कि इतनी वाइटामिन की लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि जी जैसे ही बच्चा आपका पैदा होता है तो प्लीज स्टार्ट गिविंग विटामिन डी व्हिच इज अ मेजर डेफिशिएंसी इन आवर चिल्ड्रन। ठीक है, उसके अलावा फिर ये कि जब बच्चे माँ का दूध पीते हैं फिर हम कहते हैं कि जी जब बच्चा हो जाता है 6 माह तक तो प्लीज उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करवाएं। वो हमारे तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का रवाज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की जो ग्रोथ हो एक रैपिड ग्रोथ होती है, ये मैक्सिमम ग्रोथ है जिसपे अब जब एक रैपिड ग्रोथ हो रही है तो उस हिसाब से खाना भी चाहिए। तो माँ को चाहते कि जी बच्चे को आप सॉलिड चीजों पे लगाएं, प्रोटीन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, मिनरल, ये सारी चीजें दें। तो हमारे पास आती है माएँ बेचारी 12-12 महीने 10 अपना दूध पिला रही हैं या अपना दूध नहीं पिलाती हैं तो उन्होंने बोतलों से फीड दिया हुआ है, गाय का भैंसों का दूध दे रही है विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन। हम उनको ये कहते हैं कि जी देखें अगर एक माँ का बच्चा है और एक आप उसको कंपेयर करेंगे गाय के दूध से, जब अक्सर तो बड़ा चंगा होता है तो बंदा मोटा हो जाता है, लेकिन देखें कोई भी इंसान का बच्चा इस रफ्तार से नहीं बढ़ सकता जिस तरह गाय या भैंस का बच्चा। एक भैंस का बच्चा का देखो पैदा होता है उसका वजन किलोज में होता है और वो 6 महीने वो लगता है कि ये तो 16-18 किलो का हो गया है।
تو انسانی جسم اس کو تو کوپ نہیں کر سکتا. تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں پلیز اس میں زیادہ پروٹین ہے, اس کے اندر آپ کے جو ہے نا باقی جو ہے وائٹمنس ہیں ان کی ڈیفیشنسیز ہے, فاسفورس زیادہ ہے, تو اس کے الٹیمیٹلی نقصان زیادہ ہے, فائدے کم ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم کمپلیمنٹری فیڈنگ نہ دیں اور بچے کو صحیح طرح کے نہ لائیں, پھر دوسرا جو تھرڈ جو موسٹ کامن کا از اے جنک. ہمارا بچہ 6-8 مہینے کا ہوتا نہیں ہے تو جناب اس کو کوئی ادھر سے پیپسی چٹا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو جناب سلانٹی دے رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا خطرناک نشہ ہے, یہ آپ کے منہ کو لگ جائے نا, حرام ہے کہ وہ بچہ کھانا کھا جائے. تو ہم ان کو کہتے ہیں پلیز کو عادت ڈالیں. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بچہ 6 مہینے ہو گیا تو آپ نے اس کو سبزیاں کھلائیں. آلویز اسٹارٹ ود اسمالر فریکوینٹ, ایسی کھانا دے جو نرم ہو. دہی ہے, کیلا دے سکتی ہے مسئلہ ہوا, نرم کھچڑی ہے, بوائلڈ رائس ہے, پوٹیٹو ہے, سوجی کی کھیر ہے. یہ جو میں نے اتنی ساری چیزیں بتائی یہ ایک دن نہیں دینی ہے. تو ایک ہفتے میں آپ ایک چیز دیں, ایک 2 چمچ دیں, دن میں 2 سے 3 دفعہ ٹرائی کریں. ایک ہفتے تک جب بچے کا ٹیسٹ ہوگا, جب وہ ماں کو کہے گا مجھے اور دو, اس وقت آپ نے یہ چیز تو جاری رکھنی اور ساتھ نئی چیز ایڈ کرنی. کیوں نہیں ایک دن میں 2 یا 3 چیزیں ہم دیتے ہیں, کیونکہ خدا نہ کرے یہ تو نیا بچہ ہے نا, تو ہو سکتا ہے اگر یہ کسی ایک چیز سے الرجک ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے یار جب سے میں نے دوسرے ہفتے میں یہ چیز کی الرجک, ہم کہتے ہیں یہ نہ دو. یا اگر بچے کو ایک چیز ہم دینے 7-8 مرتبہ دیے, 8 مرتبہ بھی وہ چیزوں کو تھوکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہی ڈزنٹ لائک اٹ, تو پلیز ڈونٹ فورس ہم. فورس فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ہماری مائیں جناب یہ پیالہ بنایا سیریلیک کا تو کو زبردستی ٹھوس رہی, نہیں کھا رہا وہ وامٹ کر دیتا. ڈاکٹر صاحب میں اتنی کوشش کرتی ہوں لیتا نہیں. بھائی اگر وہ 2 بھی چمچ لیتا ہے فائن. دیکھیں یہ کھانا کھانا تو ایک جوائے ہے نا, خوشی ہے نا. مجھے اگر پتا ہے ایک روٹی کی ضرورت ہے, اگر مجھے 2 کھاؤں گا تو مائی ٹمی ول بی اپسیٹ, تو اس کا مجھے فائدہ نہیں نقصان ہے. تو یہی ماؤں کو سمجھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل سے ہمیں اس کوشچن کا آنسر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ایلیبوریٹ کریں کہ جو وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں, پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, دیٹ از ایز یو سیڈ کہ اٹس ویری کامن. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی, ان کی ڈیفیشنسی سے بچے میں پرابلمس کیا آ سکتی ہیں, وہ کن ڈیزیزز کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں وائٹامن ڈی جو ہے نا یہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑا اسٹرانگ کرتا ہے. اسپیسیکلی وائٹامن فار دا بونس, یہ آپ کی جتنی بھی باڈی بونس ہے, آپ کے ٹیتھ ہیں, اٹ گیوز دیم اسٹرینتھ. تو اگر اور مسل کو اسٹرینتھ دیتا ہے, آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے, تو آپ تو ایک تو رسک آف انفیکشن کم ہے. اور اگر آپ کی وائٹامن ڈی کم ہوگی تو وائٹامن ڈی کا کام کیا ہے کہ اٹ کازز انہانسز کیلشیم کی ایبزارپشن کو گھر سے بڑھاتا ہے. تو اگر آپ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو اور چاہے ٹکا کے آپ کیلشیم دیے جائیں اس کا حرام ہے کہ بچوں کو فائدہ ہو. تو ہم ان کو کہتے ہیں پلیز کو وائٹامن ڈی دیں, کیونکہ اگر بچہ وائٹامن ڈی میں ڈیفیشنسی ہے, آپ کیلشیم دیے جا رہی ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. تو جب آپ وائٹامن ڈی دیتے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ اٹ انہانسز دی ایبزارپشن آف کیلشیم فرام دا گٹ. تو جب کیلشیم آئے گا وہ باڈی میں جائے گا, باڈی میں پھر وہ کیلشیم فاسفورس ساتھ مل کے اٹ ڈپازٹ ان دا بون اینڈ اٹ گیوز اسٹرانگ سپورٹ ٹو دا بونس. تو اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو ایک تو بتا جو ہے نا تھک جلدی جائے گا, کیونکہ میرے جسم میں درد ہوتا ہے, میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, میں جلدی تھک جانا, ویکنیس رہنا, انٹرسٹ نہ لینا, ٹھیک ہے, ریٹ آف گروتھ ان کی سلو ہو جاتی ہے. تو یہ کئی اس کے نقصانات ہیں. اسی طرح آپ نے کہا کہ وائٹامن اے, یس وائٹامن اے آپ کو ہوتا ہے کہ ویژن میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے وائٹامن اے کا. اور ہمارے ادھر وائٹامن اے ڈیفیشنسی کیوں ہے, کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ مالنریش ہیں, دے آر اسٹنٹڈ. اور اس کا جو سب سے پہلا سائن ہے وائٹامن اے ڈیفیشنسی جب بھی ہوتی ہے تو بچہ کمپلین کرے گا ماما جب بھی میں اندھیرے میں جاتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. دس از کالڈ نائٹ بلائنڈنس. دیٹ از اے فرسٹ سائن جو بچہ بتاتا ہے, لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, او یار اندھیرے میں تو ہمیں نظر نہیں آتا. وی ڈونٹ ٹیک ہز ورڈس, ٹھیک ہے, ہم بچے کو نگیٹ کر دیتے ہیں. وہ اگر کوئی چیز بتاتے ہیں یار یہ بچہ بڑا جو ایسے یہ بتاتا رہتا ہے, کبھی پیٹ میں درد, لیکن یہ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. تو اگر ایک بچہ آپ کو نائٹ بلائنڈنس بتا رہا ہے اور ایسا نہ ہونا, اور خاص کر کے جن بچوں کو خسرہ ہوتا ہے ان میں یہ رسک زیادہ ہوتا ہے. تو اگر بچہ مال نرش ہے, اس میں جو ہے اس کی جو ویٹ کم ہے, لینتھ کم ہے, ہائٹ کم ہے, مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے, تو پلیز پے اٹینشن ٹو وائٹامن اے. اور اگر اس کو خسرہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈے 1 پہ ایج اسپیسک ہم ڈوز دیتے ہیں. 6 مہینے سے کم بچہ ہے تو 50,000, 6 مہینے سے سال کا ہے تو ہم کہتے ہیں 1,00,000 یونٹ دے دو, اور اگر 1 سال سے بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو آپ نے 2 lakhs ہے. ڈے 1 پہ دیتے ہیں, ڈے 2 پہ دیتے ہیں, اور ڈے 14 پہ. اگر اس کو ایسی وائٹامن ای ڈیفیشنسیز نہیں ہے لیکن ایسے مینٹین, تو ہم کہتے ہیں کہ روز آپ 1 قطرہ بھی لیتے ہیں تو ایسے نہ ہو. تو اس کی وجہ سے پھر اگر زیادہ ہو تو پھر ایک تو نظر کا کم ہونا, پھر آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں, کن کن بچوں کو کارنیل السرز ہو جاتے ہیں, کن بچوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل.
ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ڈائٹ جو ہے وہ پریگنینسی سے ہی بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد امیجیٹلی آفٹر چائلڈ برتھ جو ہے وہ صرف ماں کا دودھ ہی جو ہے وہ دیا جانا چاہیے اینڈ دین سلولی اس کی ڈائٹ میں چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پروسیس ہے لیکن ایز وی نو کہ ہماری سوسائٹی میں اسٹینڈرڈ پروسیس کسی لیول پہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی گائیڈ لائنس ہو سکتی ہیں جو پیرنٹس اڈاپٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی مدرس کیونکہ مدرس جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ایسی کیا میئرس لی جا سکتی ہیں along with ڈائٹ کہ جس سے بچہ جو ہے وہ ان ڈیفیشنسیز میں نہ جا سکے اور ان ڈیزیز سے بچا رہ سکے. دیکھیے دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. آپ کی بات دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں دیکھو نا آپ اف یو ٹیک ایگزامپل آف دا پرسن ہو آر لیونگ ان اے جھگی, وہ بیچارے جھگیوں میں رہتے ہیں, کبھی آپ نے ان کو دودھ پیتے دیکھا ہے؟ دے آر واکنگ ان دا اسٹریٹ, دے ہیو گاٹ انف ایکسپوجر ٹو سن لائٹ وچ از ون آف دا بیسٹ سورس آف وائٹامن ڈی. ایک بچے کو اگر آپ 10 سے 15 منٹ روزانہ دھوپ دکھائیں اور اس کا 20% آف دا باڈی شوڈ بی ایکسپوز, کے آرمس ایکسپوز ہیں, لیگس ایکسپوز ہیں, فیس ہے, تو ہی بیسیکلی اس کے اندر 1500 سے 2000 یونٹس آف وائٹامن ڈی ڈیلی پڑتے ہیں. اور یہ جو نیچرل وائٹامن ڈی ہے اس کا باڈی میں لائف اسپینڈ زیادہ ہے. جو آپ اورل وائٹامن ڈی لیتے ہیں وہ تو تقریباً 5-6 گھنٹے رہے گی, تو اس کا افیکٹ آپ کا 24 آور رہتا ہے. تو نیچرل چیز ہے نیچرل. ہاں اگر ایک بچہ ایسے, اب ہمارے ادھر ہمارا بچہ بیچارہ باہر جاتا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ گھر بڑا افورڈ کر نہیں سکتا, وہ بیچارے سارا دن انڈور جو ہے وہ کمروں میں بند ہوتے ہیں, یا اپنے جو ہے آج کل تو فلیٹ سسٹم ہو گیا ہے, بچہ بیچارہ اسکول سے آتا نہیں ہے, گھر میں گھستا نہیں ہے, اب اس نے کھانا کھایا نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں قاری صاحب آ جائیں گے, قاری صاحب گیا نہیں تو ٹیوشن والا آ جائے گا, ٹیوشن والا بھی گیا نہیں تو شام کو سورج ڈر جائے گا, باہر جاتے نہیں کہ جی باہر رسک ہے کوئی بچہ نہ اٹھا دے, بچہ بڑا خراب نہ ہو جائے, ان کا سن ایکسپوجر ہے ہی نہیں. اسی طرح ہماری مائیں وہ بھی بیچاری باہر نہیں نکلتی, ان کو بھی ڈیفیشنسیز ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا کلچر بھی تو تھوڑا سا وہ چینج کرنا ہے نا. تو یہ اور دوسرا یہ کہ باقی جو بیماریاں ہیں کہ اگر ایک بندے کو بار ڈائریا ہو رہا ہے, سیریک ڈیزیز ہے, کوئی انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے, جگر کا پرابلم ہے, کڈنی کا پرابلم, ان بچوں میں یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو جتنی وائٹامنس ڈپازٹ ہے کہ لیور میں ہوتی ہے, فیٹ سالبل وٹامن کی آپ نے بات کی, اے ڈی ای کے, یہ تو لیور میں جمع ہوتی ہے. تو اگر آپ کی فیٹ سالبل لیور خراب ہے تو یہ ڈیفیشنسی ہو جائے گی. تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں یار اب اس بچے میں سپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کو ابھی کھانے سے وہ چیز اتنی اچھی نہیں ملے گی کہ ہم ان کو کھانے کا بھی بتاتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں جی یہ بچے میں بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہیں, اس ڈیفیشنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوڈ اگر دیں گے تو اٹ ول ٹیک اے لٹل لانگر پروسیس. لیکن ایک بچے کی وائٹامن ڈی بہت کم ہے تو کن بچوں کو دورے پڑ سکتے ہیں, کن کے بچوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے, کن کے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار اس کو آپ وائٹامن ڈی کے میگا ڈوز دیتے ہیں, اور پھر مینٹیننٹ ڈوز آپ اس کو 3 سے 6 ماہ دیتے رہے اینڈ یو فیل دا ڈفرنس. سمی طرح آئرن ہے, وہ بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آئرن لیں, لیکن ہمارے ادھر جو مسکنسیپشن ہے کہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جی آئرن آپ کھانے کے ساتھ نہ لیں, پلیز آئرن کو کیلشیم کے ساتھ نہ دیں, پلیز یہ بچہ جو آئرن ہے اس کو گائے کا, بھینس, بکری, اٹھنی کا دودھ نہ پلائیں. وائی؟ کیونکہ جب آپ کیلشیم دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آئرن دیں گے یا فوڈ دیں گے, اس میں فائٹیٹس ہوتی ہیں تو وہ آپ کے آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتی ہیں. ہمارے پاس مائیں آتی ہیں تو سب میں تو 6 مہینے سے آئرن دینی, بچے تو بدن ہی نہیں بدل رہا, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے, تو ہم کبھی کبھی سیریل کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کہ اس کو گندم سے الرجی ہو, تب بھی نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ چیز ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ڈوز ٹھیک بھی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے. اگر لے رہا ہے تو کیا یہ ڈاکٹر کی جو ہے ہدایت کو فالو کر رہا ہے, نہیں کر رہا, یہ خالی پیٹ میں لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے, دودھ کے ساتھ تو نہیں لے رہا, کھانے کے ساتھ تو نہیں لے رہا. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو ہمارا میسج جو ہے اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر. اگر میرا میسج ہی کلیئر نہیں, میں بیبی نو آئرن دے دیو, لیکن آئی ڈنٹ ٹیل ہم کہ یار یہ خالی پیٹ دینی ہے, کھانے کے ساتھ نہیں دینی ہے, کیلشیم کے ساتھ نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں. اور ساتھ میں پھر ہمارے ادھر آپ کو پتا ہے بچوں میں وارمس بڑے کامن ہے, کیونکہ ہمارا بچہ جنک زیادہ تر ہوتا ہے. اس کو دیکھو ٹافی, چاکلیٹ, چکن, برگر, پیزا, KFC, میک ڈونلڈس, میگیز, یہ دے آر ناٹ نیوٹریشنس فوڈ, یہ آپ کے امیون سسٹم کو خراب کریں گے. تو آپ کا بچہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں ادھر سے ان کو جناب ملٹی وائٹامن دے رہا ہوں, ادھر سے وہ جنک کھایا جا رہا ہے, تو وہ اس کا افیکٹ اس میں. سو اسی لیے میں ان کو کہتا ہوں یار اف یو کم ٹو می تو پلیز فالو مائی ایڈوائس. So that's, اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں there are certain formulation which are available in the market. دیکھیں پھر ابھی ایک بچہ آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میں نے وائٹامن اے الگ لینا ہے, ڈاکٹر صاحب میں نے وائٹامن ڈی بھی الگ لینا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اتنی دوائیں تو میں نہیں لے سکتا. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سراف کمپنی کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو وائٹامن اے ہے, ڈی ہے, ای ہے, کے ہے, along with the zinc,
They have incorporated all the thing in one formula, and it's very, very beneficial. So I must salute them that they are doing a wonderful job for the pediatric community. Thank you. जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे हमारी प्रोडक्ट का जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब आप डेली अपनी प्रैक्टिस में कुछ जिन पेशेंट में ज़रूरत होती है, एक्चुअल में ज़रूरत होती है सर, आप यकीनन वहाँ प्रिस्क्राइब भी करते होंगे, तो डॉक्टर साहब आप एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और दूसरा ये जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें एक ही हमारे फॉर्मूला में हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के अलॉन्ग विद जिंक, तो ये पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि आप अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें क्या कन्वीनियंस है और इसमें आपकी डेली प्रैक्टिस में क्या कन्वीनियंस है, इसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर, क्योंकि आप ही की गाइडेंस से हम अपनी प्रोडक्ट्स को फिर इन फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। जिस तरह की गाइडेंस हमें एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बताएगा, फिर उस हिसाब से हम करेंगे। थैंक यू। That's fine. वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने एक एक दवाई को 4 दफा देंगे और 4 दवाइयों को 4 दफा देंगे तो बच्चा नहीं लेता, ठीक है ना। फिर आपका कंप्लायंस पुअर हो जाता है कि जी मैंने 3 डॉग्स को, वो बच्चा ने कभी ये लेता ये नहीं लेता, कभी ये लेता ये नहीं लेता, तो देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये बच्चा मेरा ठीक होगा। तो अगर ऑल द फॉर्मुलेशन आर इन वन सॉल्यूशन, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल कि बच्चे के लिए आसान होगा कि वो एक ही दफा ले। So that's why I thought that this is the better chances of getting better with the single doses, and it's a very convenient way. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने एक्चुअल में दरिया को कूजे में बंद किया है, एंड इतनी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो के अंदर, आई मस्ट से कि सब लोगों को इसको देखना चाहिए, और जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो इन गोल्डन वर्ड से बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर